دنیا میں ان کی بہادری کا سکہ مانا، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ ابھی اس کا تو ارادہ اور بھی فتوحات کرنے کا تھا، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اس کی زندگی بھی نامکمل زندگی، کامل زندگی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان آئے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا۔ آپ جس بندے کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں، ہر ایک کے بارے میں لکھنے والوں نے یہی لکھا، وہ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، وقت نے اجازت نہ دی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو ہر انسان کی زندگی ادھوری زندگی نظر آتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایک میرے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے جو کامل اور پوری زندگی ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے لوگو، میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا، کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ سب صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، امانت آپ نے پہنچا دی۔ جب سب نے تصدیق کی کہ آپ نے امانت پہنچا دی، تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں جو مقصد دنیا میں لے کر آیا تھا اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی کامل زندگی کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ تو ہم اگر کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں تو اس ہستی کو بنائیں جن کی کامل زندگی۔ میرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل زندگی ہے۔ ایک ہی زندگی ہے جو ہر اعتبار سے کامل، جو آبجیکٹو لے کر آئے تھے ان کو پورا کر کے دنیا سے گئے۔ پھر دوسری بات، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ایسے اخلاق دنیا میں کسی دوسرے میں نظر نہیں آ سکتے۔ نبی علیہ السلام کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا درگزر، آپ کا دوسروں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا معاملہ، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، یہ ایسی صفات تھی کہ جو تاریخ انسانیت میں پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو ضرورت ہوئی پیشاب کی، تقاضے کی، تو مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں کافی زمین خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس صحن کے اندر، مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے یورینیٹ کر دیا۔ اب جب وہ پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ اس کو ٹوکیں، نبی صاحب نے منع فرما دیا کہ اس حال میں اس کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اب وہ بندہ جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آیا تو نبی علیہ السلام نے اسے تانا نہیں دیا، اسے شرمندہ نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا ہو، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے، تو اللہ کے گھر کے اندر اس طرح گندگی کا پھیلانا اچھا نہیں ہے۔ ان کو جب احساس ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا تو وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے، میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی۔ نبی علیہ السلام نے
ان کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا، شفقت کا معاملہ کیا۔ وہ کچھ دیر کے بعد واپس جانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو سواری تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دے دی۔ وہ اور متاثر ہوا۔ پھر وہ جب اپنی بستی میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے اپنے بستی والوں کو پکارا، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے فلاں، اے فلاں۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تم نے کبھی اس طرح آوازیں نہیں دی، آج کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے کہ دنیا میں اتنے اچھے اخلاق والی شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر اس بستی کے شاید 300 سے زیادہ لوگ آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایسے اخلاق عظیمہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میرا واسطہ ایک انگریز سے پڑ گیا۔ وہ پہلے سے انتظار میں تھا کہ کوئی مسلمان مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ بحث کروں۔ شاید ایئرپورٹ پہ کہیں بیٹھے تھے لاؤنج میں، تو وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے گرد کچھ تلوار کے ماہر جنگجو قسم کے نوجوان اکٹھے ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے تلوار کے زور پہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو چند نوجوان جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ تھوڑی دیر تو سوچتا رہا، پھر کہتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے اخلاق سے مطمئن ہو کر، متاثر ہو کر قریب ہوئے تھے۔ میں نے کہا اصل میں یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سیدہ شریف اللہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام کے اخلاق نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ یہ فتوحات کی اصل وجہ تھی، اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اس کا نام تھا عثمان۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، تو آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا میں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا مگر وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور آج جس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں اس میں تم کھڑے ہوگے، یعنی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو عثمان کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بیت اللہ فتح ہوا تو اس وقت سارے رؤسائے قریش حرم میں موجود تھے اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت فاتح کی حیثیت سے وہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان آ گیا۔ نبی السلام نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس نے بیت اللہ کی چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر لانو بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی لانو بھی تھے، حضرت عباس لانو بھی تھے، یہ سب حضرات ساتھ ساتھ تھے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان میں سے ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش جب دروازہ بند ہو تو نبی علیہ السلام چابی میرے حوالے کر دیں، مجھے بیت اللہ کا کلی بردار ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو نوازتا ہے، اپنوں کو جن کو سمجھتا ہے ان کو نوازتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور چابی ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا، عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان، میرے اللہ نے وعدہ کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی چابی عثمان کے حوالے کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی جاری رہے گی۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا فرمائے، یہ اخلاق عظیمہ تھے جس کا درس آپ نے انسانیت کو دیا اور دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اس لیے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عام بندوں کا تو یہ معاملہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیٹی معتقد نہیں ہوتی، بیوی معتقد نہیں ہوتی، بیٹا معتقد نہیں ہوتا، ڈرائیور معتقد نہیں ہوتا، چونکہ یہ قریب کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو عقیدت نہیں رہتی، وہ اصلیت کو جانتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب وسلم کی شان یہ کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ بیوی سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لباس کہا ہے، اور نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر آپ کے غلام حضرت زید لانو تھے، پھر حضرت علی لانو جو کزن تھے، پھر آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق لانو تھے۔ جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی ایمان لے آیا۔ اس لیے انگریزی کا ایک فقرہ یاد رکھیے، دا مور یو نو ہم دا مور یو لو ہم۔ جتنا زیادہ آپ نبی علیہ السلام کو جانتے جائیں گے اتنا آپ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ بات کی جا رہی ہے، کوئی ڈر کے نہیں میں بات کر رہا، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا کہ جو بندہ جتنا ان کے بارے میں جانتا ہے اتنا وہ ان کی محبت میں اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، انگریز مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ کے اندر جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان کی اس نے درجہ بندی کی، اور 100 شخصیتوں کا اس نے ایک فہرست دی، ان کے حالات زندگی لکھے۔ اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، نیوٹن کا اور شیکسپیئر کا تذکرہ بھی کیا، آئنسٹائن کا تذکرہ بھی کیا، بڑے بڑے سائنسدانوں، جرنیلوں، بادشاہوں کے تذکرے کیے۔ مگر اس فہرست میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا۔ جب شروع میں یہ بات سنی، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے وہ کتاب خرید کر خود پڑھی۔ اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ مائی چوائس آف محمد
to lead the ranking of the most influential personalities will surprise some of the readers. کہ میں نے جو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا نام نمبر 1 پہ لکھا ہے تو کچھ قارئین اس کو پڑھ کر بڑے حیران ہوں گے، مگر میں نے یہ اس لیے ان کا نام پہلے نمبر پر لکھا کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے وقت کے بہترین سکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پروفیسروں سے پڑھتے نظر آتے ہیں. تو پہلے انہوں نے تعلیم پائی، پھر وہ بڑے بنے. یہ واحد وہ شخصیت ہے جو اپنی پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے بعد اگر انہوں نے انسانیت کو ایسی رہنمائی دی، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نمبر 1 پہ میں لکھوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کر کافر لوگ بھی اس بات پہ مجبور ہے کہ ان کو نمبر 1 پہ اپنی کتابوں میں لکھیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے کامل نمونہ تھے. امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر کائنات کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے، نقطہ شناس تھے، اور بے سایہ تھے مگر پوری کائنات کے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتے تھے.